حضرات گرامی قدر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ منشور ہوتا ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ انہی لوگوں میں سے جہلم کا ایک بد زبان انسان جس نے اپنی زبان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص کے لیے اور ان کی توہین کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے حوالے سے جب ہم نے شعلہ رضا کے بیان کا تعاقب کیا تو ساتھ ہی اس بدبخت، گستاخ اور بد زبان آدمی کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ کے اس کو چیلنج مباہلہ دیا تھا، اور ہمیں اس بات کا علم تھا نہ ہنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کرنا اور ائمہ دین کی تنقیص کرنا جن لوگوں کا شیوار شعار ہو، وہ ابطال باطل کے لیے اور احقاق حق کے لیے کبھی مباہلہ اور کبھی مناظرے کا راستہ اختیار کرنے کا آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ستم والا ستم یہ ہے کہ مباہلے سے فرار اختیار کرنے کے لیے اس بات کا ذکر کیا کہ مباہلے میں بیویاں نہیں ہوتی، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کے آئے تھے۔ اگر تو بیوی کو نہیں لے کے آنا چاہتا جا تو اپنی بیٹی کو لے کے، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تجھے اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے شرع صدر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور شرع صدر کس کو ہوتا ہے؟ جس کو حقیقی معنوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، اور تو کہتا ہے مباہلہ غیر نبی کے لیے حرام ہے۔ یہ حرام والی بات تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ مباہلہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام اشخاص کے لیے امت میں جاری رہے گا کہ جو لوگ احقاق حق کے باوجود، حق کے ظاہر ہونے کے باوجود جو ہے باطل کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، اور کسی ڈرانے والے کے ڈر کی پرواہ کیے بغیر ہرزہ سرائی کے راستے کے اوپر آمادہ و تیار رہتے ہیں۔ اور پھر دلچسپی کی بات یہ، ہمیں یہ بات کہی ہے اگر مباہلہ کرنا ہے ان سے کرو جو توحید کی دعوت کو نہیں مانتے۔ اگر غلط ہے تو پھر ہر ایک کے لیے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ لیکن تو سامنے نہیں آئے گا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، تعصب کا مقام یہ ہے کہ اسلام جو ہے جو خاص قبیلے کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ ایک خاص قبیلے کو ٹارگٹ کر کے یہ بات کہنا کہ آل امیہ کی بدماشیوں کو میں وعدے کرتا رہوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ توہین تو شعلہ رضا نے بھی نہیں کہی تھی۔ اگر وہ قبیلہ معاذ اللہ بدماش تھا تو سوچنے کی بات یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ام حبیبہ سے بنو امیہ سے نکاح کیا۔ حضرت رسول اللہ نے جناب رقیہ، جناب ام کلثوم کو خود بنو امیہ کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ راشد بنے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے سیدنا حسن کے بارے میں جب حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت رسول اللہ نے مومنوں اور مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا جو ہے ٹاسک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے فرما دیا، تو مجھے یہ بات بتلا جن کو آج معاذ اللہ تو بدماش کہہ رہا ہے، تیرا کہنے کا مطلب یہ ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مومن و مسلمان کے ہاتھ میں امت کے معاملات کو سونپنے کی بجائے معاذ اللہ کسی بد کردار آدمی کے ہاتھ کے اندر معاملے کو سونپ دیا۔ تیری عقل پہ تف ہے، تیری شکل پہ تف ہے، تیرے کردار پہ تف ہے، تیری اوقات پہ تف ہے۔ اور جا، ہم تجھے اس بات کا چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اب یہ گھبرا رہے ہیں، لوگ جو ہیں ان سے بھاگ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم پورے ملک کے اندر ہزاروں کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، اور تو بند کمروں کے اندر چھپ چھپ کر صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے۔ تو بند کمروں کے اندر بیٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے۔ علامہ شہید کے بارے میں بکواس کی کہ انہوں نے قاتلین علی المرتضی اور قاتلین حسین کے دفاع کے اندر کتابوں کو لکھا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت علی المرتضی کے بارے میں علامہ شہید کا بھی اور ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے وہ قاتل مرحب تھے، اسد اللہ الغالب تھے،
फातिह हैबर थे, हजरत रसूलुल्लाह के दामाद थे, चौथे खलीफा राशिद थे हजरत गिरामी कदर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा का बुलंद मुकाम और उनका खलीफा राशिद होने का मतलब यह नहीं कि तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पर तबर्रा करता रहे और झूठे मूठे अंदाज के अंदर कभी सैयदना सिद्दीक की तनकीस करे, कभी सैयदना फारूक और कभी सैयदना ज़िन्नुरैन की तनकीस करे। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं तेरी बकवासियात के पत्रे पे लानत मलामत करते रहेंगे। अगर तू उलमा, अगर तू इमाम दीन और सहाबा किराम के खिलाफ हर्रा सराई से बात नहीं आ सकता तो इंशाअल्लाह हम भी तेरा मुकाबला डट के करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह तैयार हो सारे के सारे। इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करेंगे, इसका मुहासबा करेंगे। शेखुल इस्लाम हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को तू तकार करके मुहातिब करने वाला और हजरत अमीर मुआविया के ऊपर बदकुमाशी और बदमुआशी का इल्जाम लगाने वाला और बेईमान, बदकिरदार, गुस्ताख, जलील इंसान, याद सुन ले, अल्लाह के फजल करम से ये जमीन जो है इंशाअल्लाह तेरे पे तंग हो जाएगी। सहाबाए किराम से मोहब्बत करने वाले लोग अभी जिंदा हो के नहीं जिंदा, और इंशाअल्लाह और सुन ले, मुनावरे से भागने वाले, मुबाले से भागने वाले, तू कहता है अवाम की अदालत के अंदर हम मुकदमा लड़ेंगे, इंशाअल्लाह अवाम की अदालत के अंदर तेरे में आने की जुर्रत ही मौजूद नहीं है। चार बंदे अपने सामने बिठाकर तू बकवासियात करता रहता है सहाबा किराम के खिलाफ। हजरात गिरामी कदर, हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिफा के हवाले से हम हुकूमत वक़्त से इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं, इस गुस्ताख को पटा डाला जाए, इसके ऊपर जो है इसको गिरफ्तार किया जाए, इसकी जुबान बंदी के ऑर्डर जारी किए जाए। ये क्या बात है? कोई हुक्मराना ने वक़्त के खिलाफ बात करे उसको फोर्स शेड्यूल में डाल दिया जाए, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा चला दिया जाए, और जो अमीरुल मोमिनीन हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन उनको बार बार अमीर शाम कहकर मुहातब करता है, वो अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनके ऊपर हाथ पे बैत कर ली तो जुमला मुसलमानों के अमीर थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, और तू जलील तरीन रूए जमीन का आदमी है। इंशाअल्लाह तेरा मुहासबा करते रहेंगे और तुझे पटा डाल के छोड़ेंगे। कहता है नंगा सर रखता है और तू गंदा ज़हन रखता है। हजरात गिरामी कदर, हम अल्लाह ताला के फजल करम से हक बात का बलाग करते रहेंगे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दिफा करते रहेंगे, तेरा ताक़ुब करते रहेंगे और तुझे भगाते रहेंगे, तेरे पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। तेरे जैसे फितने हमेशा जब मुकाबला करने की बारी आती है मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और खुफिया तौर पर मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास के अंदाज के अंदर लोगों के ज़हन में वसवसे डालते रहते हैं। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह इसका मकूब ठपने का वक्त आ चुका है, इसको भगाने का वक्त आ चुका है, इसके जलील और रुस्वा होने का वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह इसको भगा के दम लेंगे। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।